السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج ملک کی تاریخ کا ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سنایا گیا، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کے لیے مشروط توسیع دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئین کا آرٹیکل 243B ہے، اس کی روشنی میں اور اس میں ری اپوائنٹمنٹ اور پھر مدت ملازمت میں توسیع کو لے کے یہ ہدایت کی گئی ہے حکومت کو کہ وہ قانون سازی کریں۔ اب کیا آئینی ترمیم ہوگی یا کوئی نئے قانون وضع کیے جائیں گے، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے۔ لیکن نظامی صاحب، آج کے فیصلے کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب نے خطاب بھی کیا ہے، کچھ انہوں نے بات کی کہ ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، اداروں میں ہم آہنگی ہے، مافیاز سازش کر رہے ہیں۔ ایک جانب یہ رخ کہ عدالت میں کارروائی چلتی رہی، اس کے بعد پرائم منسٹر بجائے اس کے کہ اس بات کا اعتراف ہوتا کہ غلطی ہوئی ہے حکومت کی جانب سے، دوسروں کو بلیم کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ میسج بیہائنڈ دا سین کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مافیا کون ہے یہ؟ دس از دی بگ کویسچن۔ جو لوٹی دولت مار رہے گئے، اس کا مطلب ہے کہ اس سارے کرائسس سے جی پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ دیکھیں نا، یہ اس کا نوٹس تو چیف جسٹس آف پاکستان نے لیا، جی اس میں کوئی دور دور سے شائبہ اپوزیشن کا نہیں ہے۔ جی اب عجیب قسم کی سوشل میڈیا پہ بے نقط قسم کی باتیں، جی جس کا فاضل چیف جسٹس آف پاکستان نے خود نوٹس لیا اور ذکر کیا جی کہ جی 5th جنریشن وار جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ جی اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی یہ وہاں پر جی خدا نخواستہ کوئی سپریم کورٹ والا کار ہے۔ پھر یہ ابھی بھی ان کو تازہ ان کے 2 وزراء کو نوٹس ملا ہے۔ جی عمران خان صاحب نے پھر دبکا لگا دیا ہے کہ یہ مافیا کام ہے۔ اب یہ جو لوگ آج پریس کانفرنس سے کر رہے ہیں، جی جی ان میں سے ایک تو فروغ نسیم صاحب کس حیثیت میں عدالت میں جا کے حکومت کی طرف سے یقین دلا رہے تھے؟ وہ تو باجوہ صاحب کے وکیل تھے، حکومتی پورٹ فولیو تو کوئی نہیں تھا۔ ہاں، لیکن یہاں لگتا ہے کہ وہ جو ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے بٹوین دی آرمی چیف اینڈ دی سویلین گورنمنٹ، اس کو بالکل ہی بلر کر دیا گیا ہے۔ اور فروغ نسیم صاحب استعفیٰ ہونے کے باوجود بڑی ڈٹائی سے بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جی جی یہ تینوں جو بیٹھے ہوئے تھے، انور منصور صاحب، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، ان سب کو سیک کر دینا چاہیے۔ اچھا نظامی صاحب، ایک بڑا یہ امپورٹنٹ، نالائق لوگ ہیں سب۔ نظامی صاحب، شہزاد اکبر صاحب نے یہ کہا کہ جی اس میں قانون نیا بنایا جا سکتا ہے، نیا قانون بنے گا یا قانون میں کوئی ترمیم ہو سکتی ہے، آئینی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ ایک تصویر کا رخ یہ ہے، ایک رخ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس کے لیے جو بھی قانون سازی ہے وہ کریں۔ قانون سازی کسی بھی قسم کی حکومت نے اگر کرنی ہے تو اپوزیشن کو ہاتھ ملانا پڑے گا، اور پرائم منسٹر کا اوپر سے یہ بیان دے دینا کہ لوٹی ہوئی دولت، اور وہی اشارہ اپوزیشن کی طرف ہے، یہ سیناریو سپریم کورٹ کی ہدایات پہ کیسے عمل ہوگا؟ لیکن سپریم کورٹ نے تو خود کہا کہ جی ہمارا نام بھی نکالنا بیچ میں سے۔ جی جی سمری میں سے نکال نا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ غلطی در غلطی در غلطی، کچھ ایسی قسم کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے سمری دی ہے اس پہ سے یہ تو نکالیں کہ آن دی ایڈوائز آف کورٹ، عدالت کی ایڈوائز کرنے کے بعد ہم یہ کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ تو آج صبح جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی انہوں نے یہ نکلوا دیا۔ اور یہ بھی ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ جس نوٹیفیکیشن کے تحت ہوئی ہے نا، جی جی تو اسی پر رہیں۔ نہیں جی یہ جو کل سارا انہوں نے نوٹیفائی کیا اس کے بعد، اور پھر آج جو استدعا ہے، بلکہ جو آپ اگر فیصلے کا آغاز دیکھیں نظامی صاحب، اس میں جو شق نمبر 2 ہے فیصلے کی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ ری اپوائنٹمنٹ پہ، لمیٹیشن آف ریٹائرمنٹ پہ اور ایکسٹینشن پہ اپنی پوزیشن بار بار بدلتی رہی ہے، لیکن اس کے باوجود فاضل جج صاحب نے، فاضل کورٹ نے ان کی استدعا کو منظور کیا ہے، اور جو اٹارنی جنرل صاحب ہے ایک طرح سے اپنے دلائل دینے میں کامیاب ہوئے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو کورٹ نے آج پوزیشن، ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن، تیسری پوزیشن، جی جی آج تک ان نالائقوں کا یہی حال رہا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا نا کہ یہ تو کوئی اسسٹنٹ کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کی سمری اس طرح نہیں ہوتی۔ جی یہ ان کی کل کے ریمارکس تھے جو کل کی سماعت، بجائے کہ خان صاحب اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرن، وہی پرانا جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے میں وہی ایک جو نیریٹو ہے ان کا وہ اسی پہ قائم ہے۔ آج کے ڈیسیژن کے بعد نظامی صاحب توقع یہ کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کچھ ہوش کے ناخن لیں گے، اپوزیشن کی کسی ایک بڑی جماعت کو ساتھ میں لائیں گے،
اگر آئینی ترمیم بھی کرنی ہے یا نئے قانون بھی بنانے ہیں تو سینٹ میں موجودہ حکومتی جماعت کی اکثریت نہیں ہے. توقع تو یہ کی جا رہی تھی لیکن اس کے برعکس آ کے دیکھیں نا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سمپل میجورٹی سے ہم قانون پاس کر دیں گے. جی اور دیکھیں وہ باقی پارٹیوں کو بھی کیا اعتراض ہوگا اس پہ. جی وہ اپنی جگہ پہ ایک الگ بحث ہے. آئینی ترمیم تو کرنے کی طرف جائیں گے نہیں کیونکہ ان کو بہت پرابلم ہے ہاتھ ملانے کا اپوزیشن سے. جی نہ ملانے کا. ساتھ ملانا تو دور کی بات ہے. جی جی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں. ساتھ ملانے کی آپ بات کر رہے ہیں. اب نظامی صاحب ایک اور سوال, اگر یہ آئینی ترمیم نہیں کرتے, آرٹیکل 243B یہ مینشن ہے آج کے ڈیسیژن میں, اس کی روشنی میں ہوگا جو بھی ہوگا جی اس کی روشنی اور اس میں ری اپوائنٹمنٹ کا اور اس میں مدت ملازمت میں توسیع کا, ٹینیور کو پرولونگ کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. آنریبل آج جو کورٹ ہے اس نے بھی یہ کہا ہے. اب جب اس آرٹیکل میں ذکر ہی نہیں ہے تو آئینی ترمیم نہیں ہوگی تو قانون کیسے بنے گا؟ بھائی میرے کی بات سنیں, ذکر کیوں نہیں ہے؟ کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی ذکر کی. ایسے ہی ہے. دیکھیں نا پاکستان کی تاریخ میں 72 سال میں سے آدھا یا آدھے سے زیادہ عرصہ یا تو ایکسٹینشنیں خود ہی لیتے رہے ہیں جی آرمی چیف کے, جی چاہے وہ ضیاء الحق ہوں, ایوب خان ہوں, پرویز مشرف ہوں. ایوب خان نے تو بہت ہی زیادہ کیا. جی جی ایوب خان جاتے ہوئے یحییٰ خان کے سپرد بھی کر یحییٰ خان بھی بیٹھے رہے 6 سال تک. جی جی 5 سال تک. جی جی یہ اب جنرل پھر جو پیس ٹائم میں جنرل کیانی نے جی کا مقابلہ لگایا جی جیسے میں نے پہلے عرض کیا, وہی وہ قانون اور قاعدے میں جب جائیں جب کوئی اسپیس ہی نہ ہو سیولین اور عدالتیں بھی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک عدلیہ میں اتنی آزادی آئی ہے, اتنی کرج آئی ہے کہ انہوں نے یہ سکم جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر دی. انہوں نے کہا نا اب کوئی ہمارے پاس تو لے کے نہیں, آپ لے کے آئے تو ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اس سے پہلے کس بات ضرورت تھی؟ جسٹس افتخار جو تھے ان کے ہوتے ہوئے کیانی صاحب اپوائنٹ ہوئے میرے خیال سے. جی 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 ان کو کیا ضرورت تھی ٹھیک کرنے کی؟ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آج عدالت نے ایک بات اور کیونکہ وہ تو لٹ لے کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, وہ گیلانی کو سیک کرنے کے چکر میں تھے خود. آج عدالت نے ایک بات اور بھی کی ہے کہ ہمارے پاس اس سے پہلے کوئی آیا نہیں اور حنیف راہی صاحب آئے اور ہم نے جانے نہیں دیا, یہ عدالت نے کہا ہے. حنیف راہی صاحب نے تو جان چھڑانے کی کوشش کی لیکن نہیں چھڑانے دی. جی جی تو وہ عدالت کا یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پہلے اس طرح کے معاملات کو لے کر کوئی آیا بھی نہیں ہے. لیکن نظامی صاحب اگین دیکھیں, یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے فیصلے میں اگلے جو 2 مہینے پاکستان کی سیاست کے وہ بھی ڈیفائن ہونے. اگر 6 مہینے میں, شیخ رشید صاحب تو کہتے 6 دن میں ہم یہ ترمیم کر دیں گے, کوئی بھی ترمیم انہوں نے کرنی ہے اس کے لیے کسی نہ کسی حد تک تو باقی لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اپوزیشن کے ان کو ساتھ لینا ہوگا. لیکن آج کی باڈی لینگویج پھر وہی چال اگر بیٹھیں گی. میں خان صاحب کی طرح ہوں تو یہ گالی گلوچ کی جو ہے نا سیاست ختم کر کے آئی وڈ ٹرن اے نیو لیف. یاد ماضی عذاب ہے یار, اب کر دیں, آپ بھلا دیں سب کچھ. نہیں بھلا نہ دیں, لیکن جو گورنمنٹ اپوزیشن کے درمیان جو ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہونی چاہیے ایڈورسریل ہونے کے باوجود, جی جی اس پہ چلیں. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے جوائن کیا ہے, تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب آپ کے وقت کا, آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب میرے خیال جو خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی, کیا اسی سے ہی آئی تھنک آغاز کرتے ہیں. شاہد صاحب سے جانتے ہیں کیسے کی گئی اور یہ مافیاز کون ہیں. جی شاہد لطیف صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ سن لی. میں صرف اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ یہ کون سی 5th جنریشن وار ہے جس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ وہ شروع کر دی گئی ہے اور کچھ مافیاز ہیں اور ملک ایک بہت بڑی سازش سے بچ گیا. کو واقعی اس طرح کی کوئی صورتحال تھی سر؟ میں ذاتی طور پہ ایسے نہیں سمجھتا. بہرحال وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کا جو تجزیہ ہے, ان کی سمجھ ہے, اس کے مطابق انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور اب اس بیان کے بارے میں انہیں چاہیے کہ مزید بھی لوگوں کے سامنے وہ وجوہات پیش کریں جس کے تحت انہیں یہ بیان دینا پڑا. بہرحال چونکہ ملک کے اندر کے کچھ حالات اس طرح کے تھے, یہ جو آزادی مارچ اور یہ دھرنا اور نہ جانے سیاست جو ہے وہ کیسے اس دوران مڑتی رہی, ہم اس کو دیکھتے رہے اور کیا کچھ ہوتا رہا. تو وہ وزیر اعظم ہیں, ہو سکتا ہے ان کی انفارمیشن کوئی ایسی ہو جو کہ ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے, تو انہیں چاہیے کہ یہ انفارمیشن جو ہے یہ پھر لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بتا سکیں کہ کیا واقعی یہ ملک کے خلاف کوئی ایسی
سوچ ہے یا ایسا ملک کے خلاف کوئی کام کیا گیا ہے تو وہ چیزیں جو ہے ان کی مدد سے بات ہوتی ہے نا، ریفرنس کے ساتھ بات ہونی چاہیے. صحیح. یہ محض سیاسی بیان کے طور پر اس طرح کا بیان آنا ٹھیک نہیں ہے. اور یہی میں عرض کرنے لگا تھا، آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ یہ بہتر نہیں ہوا کہ ہم یہ جو آرمی چیف کی ری اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن یا جو بھی کہہ لیں اس کو آپ، اس معاملے کو قانونی تقاضے پورے کریں اور بزنس ایز یوزول کے طور پہ آگے چلیں، اس میں اضافے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس پر قانون سازی ہونی چاہیے. یہ تو ہم اس دن سے کہہ رہے ہیں جب سے یہ بحث شروع ہوئی ہے کہ ایک چیز جو کہ ماضی میں بھی استعمال کی جاتی رہی مگر اس کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے جو آپ کے آئین میں قوانین ہیں 243 255 وہاں پہ ایکسٹینشن اور ری اپوائنٹمنٹ کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، مگر ماضی میں یہ ہوتا رہا، کسی نے اس پر نشاندہی اس کی نہیں کی. اب چونکہ نشاندہی ہوئی ہے تو پھر اس کی درستگی ضروری ہے تاکہ آئندہ کے لیے ایک ریفرنس بنے. اور جیسے بھی آپ نے آئندہ جانا ہے آپ آئین کے اندر رہتے ہوئے قوانین کے مطابق چلتے ہوئے اس کو آئندہ ڈیل کریں. ابھی تک تو آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. یہ ایک غلطی تھی جو غلطی چلتی رہی، کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. اب جبکہ عدلیہ نے اس کی نشاندہی کر دی اور ذمہ داری بھی انہوں نے پارلیمنٹ کی لگا دی تو یہ بالکل صحیح طریقہ کار ہے. ہم ایک جمہوری دور سے گزر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے پارلیمنٹ پر اور موجودہ حکومت پر. تو موجودہ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ اس غلطی کو ٹھیک کریں اور آئندہ کے لیے باقاعدہ پارلیمنٹ کے ذریعے جن کا کام ہے قانون سازی انہی کے ذریعے اس کا قانون بنائیں تاکہ آئندہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی ہو. یہ ایئر مارشل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے یا فائدہ ہوا ہے اس ساری بحث سے یا کنٹروورسی سے، کہہ لیں آپ اس کو؟ میرے خیال میں جو چیزیں پہ نظر آئیں پچھلے چند دن سے اور جو ہمارا ہمسایہ ملک اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جگ ہنسائی کا تو باعث بنی. وہ غلطی تھی مگر ایسے کیوں ہوتا رہا، اس کے جواب دے تو ہم ہیں نا. تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہماری ساکھ کو نقصان پہنچا. یہ بات حقیقت ہے، مگر اب چونکہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی درستگی ہر صورت میں ہونی چاہیے. شاہد صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. حالات اس وقت بہت سے ہمارے بالخصوص دفاعی لحاظ سے غیر معمولی بھی رہے ہیں. جگ ہنسائی نہیں ہونی چاہیے تھی. اب یہ معاملہ سامنے بھی آ گیا ہے. پارلیمنٹ کو ایک طرح سے سپریم کورٹ نے آج یہ ریفر کیا ہے کہ اس کے لیے قانون سازی کریں، لیکن ملک میں جو سیاسی بے یقینی ہے ان حالات میں آپ کو نہیں لگتا حکومت نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے یا اپنی جو انا ہے اس کو سرنڈر نہ کیا تو مزید جگ ہنسائی بھی ہو سکتی ہے؟ اسی کا تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بہت ایک سنجیدہ معاملہ ہے. اچھا آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیں، بتا دیں کہ قادر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. جی شاہد صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں اب گنجائش نہیں ہے کہ مزید اس میں ہم کوئی سیاست کا پہلو رکھتے ہوئے اور جو ایک اتنا سنجیدہ قسم کا معاملہ ہے اس میں مزید جو لوگ ہیں جو خاص کر پاکستان کے خلاف جو آوازیں اٹھتی ہیں انہیں موقع چاہیے تو انہیں مزید موقع دینا یہ ایک ذمہ داری کی بات نہیں ہوگی. جی عرفان قادر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا یہ سارا اب تو خیر ٹیمپرری ڈراپ سین تو ہو ہی گیا نا کہ 6 ماہ کی لیے ایک نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے، عدلیہ نے اس کی توثیق بھی کر دی ہے اپنے فیصلے میں. یہ ساری کنٹروورسی سے کیا سبق جو ہے وہ سیکھنا چاہیے حکومت کو اور یعنی ہماری جو باڈی پالیٹک ہے اور خود ملٹری لیڈرشپ کو؟ حکومت کو سب سے پہلا سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات جب عدالت میں آتے ہیں تو جب تک حکومت کو نوٹس نہ دیا جائے، جب تک اٹارنی جنرل صاحب کو نوٹس نہ دیا جائے، وہ پہلے سے جا کے عدالت میں نہ بیٹھ جائیں. اس کیس میں نوٹس اٹارنی جنرل صاحب کو تھا ہی نہیں اور پھر بھی وہ کچھ ڈاکیومنٹس لے کے تو کورٹ کو ایکسپلین کرنے پہنچ گئے تھے وہاں پہ چیزیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کورٹ نے یہ جو ایکسٹینشن تھی
اس کو پہلے دن ہی ہیئرنگ پہ سسپینڈ کر دیا، کیونکہ کورٹ نے ان سے ایک بات پوچھی بڑی اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے کہ آپ اس کا جو اسٹیٹڈ پرپز ہے وہ بتائیں کہ وہ کیا ہے، اور اس پہ اٹارنی جنرل صاحب نے فوراً کہا کہ جی یہ ریجنل سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے یہ اس کے بڑا کنڈیوسو ہے یہ اپوائنٹمنٹ، تو لہذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے۔ کورٹ نے پہلے دن جو آرڈر لکھا تو اس میں اس چیز کو مبہم قرار دے دیا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب۔ آج جہاں بہت سی باتیں ہوئی وہاں وزیراعظم نے اپنے رد عمل میں ایک بات اور بھی کی کہ آزاد عدلیہ کے لیے انہیں جیل بھی جانا پڑا، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس پر منوعن حکومت عمل کرنے کی کوشش کرے گی اور یہ قانونی سارے سقم دور ہو جائیں گے؟ یقیناً، لیکن جو لیاقت کا معیار ہے میرا خیال ہے انہیں لیگل ٹیم سیک کر دینی چاہیے۔ لیگل ٹیم فروغ نسیم صاحب تو اب وہ نہیں لیکن ہمارے یہاں حکومتوں کا یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں اگر ہم کوئی کسی کو سیک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر یہ نواز شریف کو بھی یہ تھا کہ پھر اس کا مطلب ہم غلط ہیں، کیونکہ ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا ایئر مارشل صاحب، میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو عرفان قادر صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو ایکسٹینشن رجیم ہے، ایک تو وہ ایکسٹینشن ہے نا جو آئے مارشل لا لگایا اپنا ایکسٹینشن لیتے رہے، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، وہ تو ایک چلے الگ مسئلہ ہے۔ پھر پیس ٹائم جنرل قیادی کی ایک ایکسٹینشن ہے، اب یہ دوسری ایکسٹینشن ہے۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ شاید حالت جنگ میں ہو ملک ہو تو اور بات ہے، کیا ایکسٹینشن رجیم ہونی چاہیے عام فورسز میں؟ اور اگر بھی ہونی چاہیے تو وہ صرف بری فوج کے لیے کیوں؟ پھر بحری فوج میں بھی ایکسٹینشن ہونی چاہیے، چیئرمین میں بھی ہونی چاہیے۔ پھر ایک پہلے بہت تھا کہ جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں یہ روٹیٹ ہوتا تھا عہدہ، ایئر فورس، نیوی، بحری فوج۔ یہ اس میں بھی تو کچھ چیزیں جو ہیں سوچنے والی ہیں۔ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو چیئرمین جوائنٹ چیف کا جو دفتر ہے وہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ تمام جو سروسز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں پر بحث کی جائے اور پھر ایک فیصلہ کیا جائے، کنسنسس ہو اس کے اوپر کہ جی جو مختلف سروسز ہیں اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ پھر سب پہ اپلائی ہو۔ لہٰذا یہ جو آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک سینٹرل ڈسکشن ہونی چاہیے کہ ایکسٹینشن کی کیوں ضرورت ہے اور کب ضرورت ہے اور کیا وہ واقعی ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر ہم نے کبھی کوئی میننگ فل بحث نہیں کی، اور ایکسٹینشن کا ماحول بڑے عرصے سے چونکہ چل رہا ہے اور یکے بعد دیگرے ہوتا رہا اور اس حد تک ہوتا رہا کہ حالانکہ اس کی قانون میں صحیح طرح سے جو ہے وہ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کیا گیا، مگر اس کے باوجود ایکسٹینشن بنتی بھی رہی اور اپروو بھی ہوتی رہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بالکل بحث ہونی چاہیے، اگر ایسا ہے تو اس کی وجوہات بھی مد نظر آنی چاہیے، سب کے سامنے ہونی چاہیے، اور کیا اگر یہ کیس بنتا ہے تو یہ بحث کے بعد اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کیا جو کمانڈرز ہیں ان کی ایکسٹینشن کی ضرورت ہوگی، کن حالات میں ہوگی، اور کیا وہ نکات ہیں جس کے تحت اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آئے تو ان کی ایکسٹینشن کروانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرد واحد کا کام نہیں ہے اور نہ ہی اس کو فوری طور پر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس پر بحث ہونی چاہیے، اس کا فیصلہ ود ان دی سروسز چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا جو دفتر ہے اس کے لیول پر ہونا چاہیے۔ تینوں سروسز کے چیفز اور تینوں سروسز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کو بٹھا کر یہ بحث ہو اور اس کا ایک فیصلہ کیا جائے، اور اس فیصلے کے مطابق پھر آئندہ اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک نہیں، اس کا تو یہ دیکھیں نا، اس میں اس کے کئی پہلو ہیں، سپرسیڈ ہو جاتے ہیں لوگ، بہت ساری چیزیں۔ تو پھر یہ بھی ہے ایک پہلو جو میرے نزدیک ہے کہ جو ایک سیاسی حکومت جو ہے وہ، اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے، جی سر، جی فرمائیے۔ اسی لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بحث ہونی چاہیے، پھر اس کا فیصلہ کیا جائے، اور یہ سارے اس کے جو مثبت اور منفی نکات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فیصلہ ہو، تاکہ آئندہ کے لیے یہ جو معاملہ ہے اس پر ایک کلیئرٹی حاصل کر سکیں۔
ٹھیک ہے. اچھا عرفان قادر صاحب, یہ ابھی برخوردار پوچھ رہے تھے, یہی بات میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ واٹ از دا وے فارورڈ. یہ آج حکومتی ترجمان ہیں, وہی نالائق لوگ جنہوں نے اس حکومت کو اس میں پھنسایا, وہ آج بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے یوں ہوگا. یہ آئین کی شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے کہ قانون نیا وضع کرنا پڑے گا, آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں. ہاں, یہ آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ کرنی پڑے, کیونکہ اس سے تو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا. تو بغیر اس کے یہ کام چل جائے گا کہ آپ آرٹیکل 184 کی روشنی میں آپ ترمیم کر دیں قانون کے اندر؟ نہیں, آرٹیکل 184(3) کی روشنی میں قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی, کیونکہ قانون میں ترمیم جو ہے یہ لیجسلیٹو فنکشن ہے, یہ جوڈیشل فنکشن ہے ہی نہیں. اور یہ بھی جو بات کی گئی ہے, جو انڈرٹیکنگ دی گئی ہے کہ جی ہم قانون لے آئیں گے اتنے عرصے کے اندر, اور عدالت نے بھی کہا ہے کہ جی اس پہ قانون سازی کی انہوں نے ایشورنس دی ہے, تو اور عدالت نے کچھ سجیشنز بھی دیے ہیں, تو وہ عدالت کے سجیشنز ہیں, وہ ڈائریکشنز نہیں ہیں لیجسلیچر کے لیے. لیجسلیچر عدالتوں کے سجیشنز مان تو سکتا ہے لیکن وہ ڈائریکشنز نہیں لیا کرتا عدالتوں سے. تو اس لیے, لیکن یہ سجیشنز چونکہ میں سمجھتا ہوں اچھے سجیشنز دیے ہیں انہوں نے, تو اگر لیجسلیچر ایز اے ہول اس کو مان لے اور اگر 2/3 سے یہ اس میں آئین میں ہی ترمیم ہو جائے 243 میں, تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ یہ جو اکثر ایک ٹگ آف وار رہتی ہے اور کنسنسس اورینٹڈ جو یہ لیجسلیشن جب نہیں ہوتی تو اس سے جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس کا ایکویلیبریم جو ہے وہ بھی خراب رہتا ہے. تو ونس کنسنسس اورینٹڈ لیجسلیشن اگر تمام سیاسی پارٹیاں مل کے کر دیتی ہیں, ایٹ لیسٹ 2/3 سے کر دیتی ہیں, تو پھر یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ اور سیاست میں جو بہت ساری ہلچل مچتی ہے, اور جو سیاست کو کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی فوج بطور سٹیک ہولڈر کے کئی دفعہ اس کو ریگولیٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, تو وہ والا جو ایکویلیبریم ہے وہ ایکویلیبریم ڈیفینیٹلی امپروو کرے گا, آپس کے ریلیشنز بھی بہتر ہوں گے اور سب اپنے اپنے دائرے میں رہیں گے. تو یہ بجائے اس کے کہ صرف حکومت پہ چھوڑا جائے, یہ پوری پارلیمنٹ مل کے ایسے قوانین واضح کر دے. جس طرح آپ دیکھیں نا چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے, وہاں پہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی کنسنسس اورینٹڈ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن, اور پھر مل کے وہ نام جو ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجتے ہیں. تو اس سے پھر یہ کسی ایک پہ بلیم نہیں آتا. اب جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو ہمیشہ بلیم دیکھیں تو کسی ایک سیاسی پارٹی پہ آ جاتا ہے کہ جی انہوں نے تو ان کو اپوائنٹ کیا تھا, تو اس لیے تو یہ اس قسم کا ان کا جو بلیم کسی پہ, یہ رسپانسبلٹی پوری پارلیمنٹ کو لینی چاہیے. یہ اتنی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کی ایک پاکستان جیسے ملک میں, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ یہاں پہ امن رہے, پیس رہے, اور ہمارے ملک کا جو ایکویلیبریم ہے وہ خراب نہ ہو, تو یہ کنسنسس اورینٹڈ اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. عرفان قادر صاحب, یہ تو خیر آپ کی خواہش ہے نا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کے آج کے بریف آرڈر کی روشنی میں, آیا آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی یا محض قانون بنا کے کام چل جائے گا سمپل میجورٹی سے؟ دیکھیں, یہ جو ٹینیور ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کا, چونکہ آئین میں اسپیسیفائی نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اپوائنٹمنٹ آئین اسپیسیفائی کی گئی ہے تو بہتر یہی ہے کہ ٹینیور بھی آئین میں ہی مقرر کیا جائے, کیونکہ بہت ساری اپوائنٹمنٹس ایسی ہیں پاکستان میں جو کہ آئین ہی ریگولیٹ کرتا ہے اور ان کی مدت بھی آئین ہی بتاتا ہے. صدر کے ٹینیور کی مدت بھی آئین بتاتا ہے, وزیر اعظم کا بھی آئین بتاتا ہے, اسمبلی کی مدت بھی آئین بتاتا ہے, ایک سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج کی جو مدت ملازمت ہے وہ بھی آئین بتاتا ہے, چیف الیکشن کمشنر کی جو لمٹ ہے وہ بھی آئین بتاتا ہے. تو پھر کوئی امر مانے نہیں ہے کہ کیوں آرمی چیف کی اور باقی جو چیفز آف نیول چیف ہیں یا ایئر چیف ہیں ان کی بھی مدت جو ہے اسی کے اندر مینشن کر دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں. عرفان صاحب شارٹلی ایک کمنٹ کیجئے گا, یہ 243 جو آرٹیکل ہے یہ ری اپوائنٹمنٹ اور جو ٹینیور ہے اس کو پرولونگ کرنے کی بات نہیں کر رہا. جب آرٹیکل میں ذکر نہیں ہے تو پھر قانون کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا یہ بتا دیں, قانون کیا اس کے علاوہ بھی بن سکتا ہے یا کوئی اور آرٹیکل ہے جو ایڈریس کر رہا ہو, اس کی روشنی میں قانون بن جائے؟
دیکھیں قانون ساری چیزوں کا ذکر کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہوتا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قانون سے ریگولیٹ کی جاتی ہیں, بلکہ اگر قانون نہ بھی بنا اور آئین میں کوئی چیز لکھی ہو تو ایگزیکٹو ایکشن سے بھی اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. اور میں اسپیسیفکلی ریفر کروں گا آرٹیکل 97, اور میں تھوڑا سا حیران بھی ہوں کہ آرٹیکل 197 کورٹ کے نوٹس میں کیوں نہیں لایا گیا. آرٹیکل 97 میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ دی ایگزیکٹو اتھارٹی آف دی فیڈریشن shall extend to matters regarding which مجلس شورا has the power to make laws. تو مجلس شورا کا جو ایمبٹ ہے ٹو میک لاز, ان تمام اس سارے ایمبٹ میں ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے بھی آپ تمام وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ لاس کے ساتھ آپ کرتے ہیں. لا نہ بھی بنا تو آپ کر سکتے ہیں, اور تاوقتے کے لا نہ بنے تو آپ پھر بھی ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے وہ تمام چیزیں آئین آپ کو اجازت دیتا ہے اور اس ایگزیکٹو ایکشن کو آئین سینکٹیفائی کرتا ہے آرٹیکل 97 کے ذریعے. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب آپ کا, شاہد لطیف صاحب آپ کا بھی بہت. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ان سارے سینیریو میں ایک اور شخصیت, پاکستان کی اہم شخصیت, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب وہ موجود نہیں ہیں, پھر اے پی سی کے نئے چیئرمین بھی آ گئے ہیں. ان معاملات پہ بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, یہ تو خیر آج جو معاملات چلتے رہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں رانا تنویر حسین صاحب, بلاخر انہوں نے یہ آفس آج سنبھال لیا ہے, منتخب ہو گئے ہیں وہ, اور شہباز شریف صاحب تو باہر ہیں. ان حالات میں شہباز شریف وہ منتخب نہیں ہو گئے بلکہ متفقہ طور پہ وہ, یہ بڑا امپورٹنٹ, جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسپیسیفکلی ایک تاثر تھا شہباز شریف صاحب جن دنوں نیب کے کیسز بھگت رہے تھے, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو ریلیف دینے کے لیے, پروڈکشن آرڈرز کے ذریعے ان کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے, اس نیب کے جو پابند سلاسل تھے اس سے نکالنے کے لیے ایک ریلیف تھا ان کے لیے. خیر اب وہ ملک سے باہر ہیں. رانا تنویر حسین صاحب, کیا کوئی بہت بڑی اچیومنٹ, کوئی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ان سے لگائی جا سکتی ہیں کہ پچھلے سارے ریکارڈ کھول دیں گے, آڈٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں, ایک تو ہے کہ رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر نیب کی میرے خیال سے کوئی تلوار نہیں ہے جو شہباز شریف صاحب کے اوپر ہے. جی, پھر شہباز شریف میاں نواز شریف کی عدم موجودگی میں اور محترمہ مریم نواز کی غیر متحرک ہونے کے بعد جی پارٹی کے امور بھی ان کے پاس ہے. جی تو کچھ سمجھ تو آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دور میں اگرچہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے خورشید شاہ صاحب, جی لیکن بلاول صاحب تو چیئرمین نہیں, پارٹی میں نہیں, اس وقت تو شاید الیکٹڈ بھی نہیں, اس وقت الیکٹڈ نہیں تھے, اسمبلی میں نہیں تھے بلاول صاحب. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میرے خیال سے. اچھا, لیکن یہ اچھی بات ہے, اور اس سے بہتر یہ ہوگا کہ رانا تنویر صاحب کو وہ بھی ہینڈل کرنی پڑے گی چیزیں جو پچھلے دور میں ہوئی ہیں, اگر کو اٹھایا ان کو. تو اپوزیشن کو, حکومت کو مزید ملائن کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ پچھلے کچھ دنوں میں بہت سے جواز مل گئے ہیں؟ بہت سے جواز مل گئے ہیں. دیکھیں, یہ میں وہ پہلے عرض کر رہا تھا آپ سے کہ آئندہ کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے حالیہ تاریخ سے. جی, ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ خان صاحب کو اپنی ٹیم میں کوئی قابل لوگ لانا چاہیے. جی, اب یہ جو جس طرح بھی عرفان قادر صاحب نے کہا کہ یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ اس کے محرکات کیا. وہ اٹارنی جنرل صاحب وہاں بیٹھ گئے جا کے. اب اٹارنی جنرل نے اتنی غلطیاں کی ہیں جو کہ اس فیصلے کے اندر بھی کہا کہ پوزیشن کو شفٹ کر. اس کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ, کیا نام ہے ان کا, انور منصور ہے نا, انور منصور صاحب جو ہیں اٹارنی جنرل. کیا جواز ہے کہ اٹارنی جنرل رہے. جی, اچھا, فروغ نسیم صاحب انہوں نے ریزائن کر دیا کہ مشرف کے اس کے جنرل باجوہ صاحب کو وکیل بن گئے. لیکن ڈی فیکٹو وہ اس طرح ہی ایکٹ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ آج پریس کانفرنس بھی کی انہوں نے, پریس کانفرنس, اور یہ بھی کہا کہ ایکسٹینشن 6 مہینے کے لیے نہیں ہے. مطلب وہ ظاہر ہے جو آرڈر ہے وہ تو ابھی, تو یہ تو ہوئی نا لیگل ٹیم. جی, دیگر شعبہ جات میں بھی فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی آج نظر آئی ہیں. وہ کہیں جدہ گئی تھی کسی کانفرنس میں. اچھا, تو باقی واپس آئی ہیں غالباً. اچھا, لیکن میں نے دیکھا تھا اس دن
شفقت محمود صاحب بہت اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا. اب بڑا پریسائزلی انہوں نے کنڈکٹ کیا اور اس کے بعد کوئی ایسی شرلی نہیں چھوڑی گئی حکومت کی جانب سے کہ جس پہ کوئی ایک نیا پنڈورا باکس کھلتا. ایک تو ٹیم کا مسئلہ ہے, لیکن یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صدارتی نظام میں بھی کہ صاحب صدر آپ تو بہت اچھے ہیں, نیک ہیں, بڑے کمپیٹنٹ ہیں, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ خراب ہیں. جی تو یہ گورننس کا ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ اصول یہ ہے کہ آپ کیسی ٹیم چنتے ہیں. تو خان صاحب کو چاہیے کہ تھوڑی سی اپلیکیشن کریں کہ ایک تو یہ انڈر 19 ٹیم سے جان چھڑائیں اپنی. ٹھیک ہے, یہ منسٹر آف اسٹیٹ ٹائپ کے ہونے چاہیے, پارلیمنٹری سیکٹر. انڈر 19 سے زیادہ موقع پرست نظامی صاحب, موقع ایک انڈر 19 ہے, ایک کمیٹڈ لوگ نہیں ہیں, اپرچونسٹ ہیں. اب شاید شفقت محمود ہی تعریف کر رہے تھے شیخ رشید کی کہ وہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں. اس کا مطلب ہے جس نے ہر پارٹی میں گھات کا پانی پیا ہو, جی وہ بڑا ایکسپیرینسڈ آدمی ہے. یہ آج اپرچونزم جو ہے اور لوٹا پنا جو ہے, جڑا جتے ہو دے نال ہونا جو ہے, وہ بجائے ایک ڈسکریڈٹ کے وہ کریڈٹ بن گیا. اچھا آج آپ دیکھیں نا, آپ شیخ رشید جو ہیں جی وہ ان کو لے لیں. فواد چودھری صاحب کون سی پارٹی میں نہیں رہے, وہ ایسے ہی ہے. وہ پھر بتائیے کہ یہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ شاید یہ خان صاحب کے لیے ممکن نہ ہو, لیکن یہ تو ممکن ہے کہ کوئی بزنس لائک ایٹماسفیئر ہو. جی ایک تو یہ ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ جو اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے, ٹھیک, اس کو چھوڑیں. اب آج کا جو ان کا بیان ہے انتہائی مایوس کن ہے. نظامی صاحب کل اس وقت آپ اور میں ڈسکس کر رہے تھے آئینی بحران, ایک کیفیت تھی آئینی بحران کی. آج کے ڈیسیجن کے بعد یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بحران کی کیفیت تو اب نہیں ہے, لیکن جو معاملات اس وقت ہیں, یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد حکومت کو بہت کچھ کرنا ہوگا. جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہوش کے ناخن لیں. نہیں, آئینی بحران اس لیے نہیں ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے حکومت کو نہیں جاتا. حکومت نے تو بہت محنت کی بحران پیدا کرنے کی. اب عدالت کو جاتا ہے کریڈٹ اس کا. حکومت کی ٹیم نے بھی بحران پیدا کرنے کی پوری کوشش کی. بالکل ٹھیک ہے. یہ کریڈٹ جاتا ہے اس 3 رکنی بینچ کو. جی, آصف سعید کھوسہ صاحب کو. جی آصف سعید کھوسہ صاحب تھے اس بینچ میں, اور اس کے علاوہ مظہر عالم خان صاحب اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب. منصور علی شاہ صاحب لاہور سے گئے نا, پہلا چیف نوجوان آدمی ہیں نسبتاً. اچھا, اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. ہاں, آپ نے کہا کہ ٹھیک کرنی چاہیے چیزیں. اس سے سب سے بڑی ٹھیک کرنے کی چیز تو یہ یار کہ کوئی یہ تو نہیں کہتے کہ اپوزیشن کو گود میں بٹھا لیں, اور نہ ہی کوئی بےتاب ہے آپ کی گود میں بیٹھنے کے لیے. بھائی ورکنگ ریلیشن شپ تو بنائے نا. جی ایسے ہی ہے. اب نظامی صاحب ایک تو یہ معاملہ ہوا. اس سے پہلے الیکشن کمیشن کا بحران جو 2 ممبرز کی رکنیت معطل کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, وہ بھی ایک بحرانی کیفیت ہے. اس میں بھی حکومت کو ڈیڈ لائن ملی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے وہ فیصلہ کرنا ہے, اور پھر اگین وہ فیصلہ کرنے سے پہلے انہیں اپوزیشن کو اعتماد میں لینا ہوگا, اپوزیشن کے ساتھ انہیں بات چیت کرنی ہوگی. اب اس طرح کے یہ رویے جو امور ریاست ہیں اس کی الف بے. ایک میں بات بتاؤں آپ کو, کل میں نے ذکر کیا تھا وہ نیب کا آپ کے جو شکار تھا بیچارہ جس کی والدہ. جی عمران الحق صاحب, ایم ڈی پی ایس او. اب یہ جو نیب کا جو طریقہ کار ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کے, یہ مشرف نے بنایا تھا تاکہ فرض کریں آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے, میرا تعلق بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. اب آپ نے ان کو توڑ کے تو پی ایم ایل کیو میں شامل کرنا. جی, نیب میں آپ کو کہیں گے جی یہ فائل ہے آپ کی, یہ فلانے یہ آپ اندر کر دیں, کوئی آپ کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں, کچھ نہیں, کہ جی ہم تحقیقات کر رہے ہیں. 90 دن تک تو آپ ایک بندے کو پابند سلاسل کر دیں جی بغیر کسی. اب آیا اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نہیں. نظامی صاحب ایک اور سوال, 90 دن کے بعد اگر وہ بندہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے, اس پہ الزام ثابت نہیں ہوتا, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. اگر وہ جو 90 دن کی عزیمت ہے, یہ جو 90 دن کی تکلیف ہے, اس کا ازالہ کیا اس قانون میں ممکن ہے؟ اس کا بھی کوئی ازالہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں باہر پاکستان سے باہر تو ڈیمیجز آپ کر سکتے ہیں. یہاں مجھے اچھا کوئی ایسا کیس معلوم نہیں ہے. امور ریاست, یہ جو سارا ہم نے دیکھا سلسلہ جو ایپیسوڈ ہوا, اس میں اگر جو پرانے طریقے تھے, جن طریقوں سے معاملات وضع کیے جاتے تھے, اگر اس کو فالو کرتی ہے سرکار,
تو شاید اتنی زیادہ قانون اور آئین کی باریکیاں اور ان کی تشریحوں میں نہ جانا پڑتا. امور ریاست کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں اور اس کی الف بے لوگوں کو بتائی جاتی ہے جب کوئی وزیر اعظم بنے, وزیر بنے, گورنر بنے, سی ایم بنے. کیا جو ہمارے سول سرونٹس ہیں یا جن لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ ان فارمیلٹیز اور ان ٹیکنیکلٹیز اور ان باریک بینیوں سے حکومت کو آگاہ کریں, کیا انہوں نے آگاہی نہیں کی؟ حکومت نے سیکھنا نہیں چاہا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی عمومی طور پر رجت کیکری کا دور ہے جی. پھر جو بیوروکریسی کے اندر ڈی مورلائزیشن ہے, ایک تو وہ ہے, ایک نالائکی ہے. اب یہ سارے بیرسٹر ہیں, بیرسٹر فروغ نسیم, بیرسٹر شہزاد اکبر. وہ شہزاد اکبر تو اپنی وہ جو ایک ڈان کے الٹے والی چیز ہے نا, ایک سنگل مائنڈڈ ہے کہ یار میں نے وہ انتقامی کارروائیوں کے ایڈوائزر ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے. اب آپ ذرا ماضی میں چلے جائیں, شریف الدین پیرزادہ جی مرحوم, اے کے بروئی مرحوم, اور میں آپ کو کئی نام لے سکتا ہوں. آج بھی نوجوانوں میں ایسے وکیل موجود ہیں, لیکن ان کو ملتے ہی ایسے. سوال ہے کہ یہ اپنی کوئی لیگل ٹیم کو بہتر کریں تو پھر بات بنے نا. اب دیکھیں نا شریف الدین پیرزادہ کا, میں ہی واز این ایول جینیس ان سرٹن سینس کہ وہ ہر ڈکٹیٹرشپ کو انہوں نے دوام بخشا. جی. وہ ہر نیگیٹو کام کے لیے مشورے دیتے تھے, جی. لیکن ان کی گرفت مضبوط ہوتی تھی. جو بھی کام کرنا ہے قانونی, اس قانون کا لبادہ اگر آپ نے اوڑھنا تو آپ کے پاس کوئی عقل ہونی چاہیے. وہ شریف الدین پیرزادہ آمریت کو دوام بخشتے تھے لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ, اس میں بھی بے ایمانی نہیں ہوتی تھی. یا نہیں, ایمانداری کے علاوہ ڈیڈیکیشن تھی, ڈیڈیکیشن. بالکل بالکل نظامی صاحب, آپ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اچھا, ایک اور جو ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کے معاملے پہ, جب دھرنا ہوا تب بھی کہا گیا کہ قطع کلامی معاف. جی. اب جو سی پیک ہے, خسرو بختیار نے بالکل اس کا بڑا غرق کر دیا, کوئی کام نہیں ہوا. جی. چین کو کمپلین کرنا پڑا. ایسے ہی ہوا نا. جو مراد سعید ہیں انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی کوئی. اگلے دن فارن افیئرز کی جو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں اس کا ذکر آیا. جی. کیا ذکر ہوا؟ کہ بھی مراد سعید نے بڑی سچویشن جو ہے وہ سی پیک میں بڑا خراب رول تھا. اچھا اچھا اچھا, میں سمجھا کوئی اور آپ خبر دے رہے ہیں, کوئی اور بات آپ بتا رہے ہیں. اب یہ چیز جو کہ ایک سویلینز کے پاس ہونی چاہیے تھی. جی. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو صرف جنرل, اگر میرے دوست ہیں عاصم باجوہ, جی, ان کو لگانا پڑا 4 سال کی سی پیک اتھارٹی, کوئی سویلین ملا نہیں. جی. تو آہستہ آہستہ اس سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ سویلین سپیس کم ہو رہی ہے, ایروڈ ہو رہی ہے, صرف اس لیے کہ نالائکی ہو رہی ہے. نالائکی جو ہے نا, جو یہ اوپر سے شروع ہو کر نیچے تک جاتی. دسمبر میں کیا ہوگا؟ جو نومبر میں ہو رہا ہے اس میں کیا ہوگا؟ نہیں نظامی صاحب, دسمبر کی بڑی باتیں ہیں. سیاسی بساط میں اب ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے جو اس وقت عمران خان صاحب کو مشورے دے رہے ہیں. مولانا نے جن کو ابھی متون کر رہے تھے ایئر مارشل صاحب, انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ فوراً انتخاب. اچھا, مولانا اس وقت دیکھا جائے نا تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ خاموش بیٹھے ہیں, پراسرار خاموشی ہے ان کے اور پورے اعتماد ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, نہ مولانا کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے. شہباز شریف بانڈ اسٹریٹ کی سیریں کریں, برگر کھائیں, جو مرضی کریں, میاں نواز شریف علاج کریں. بلاول صاحب بھی اگر چلے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی. کیونکہ اپوزیشن سے زیادہ یہ ہے حکومت کافی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. اچھا نظامی صاحب, جس کا تازہ کرائسس سے آپ کو سامنے آ گئی وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک جو کچھ دوست ہیں ہمارے ہی جرنلسٹ, اینکرز, اینالسٹ, وہ یہ اس وقت مشورہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ وہ کسی ایک بڑی سیاسی جماعت سے ہاتھ ملا لیں. لیجسلیشن میں بھی آسانی ہو جائے گی, آپ کی قلعہ بھی مزید مضبوط ہو جائے گا. اب سیاسی جماعتیں اس وقت دیکھا جائے تو وہ PMLN ہیں اور پیپلز پارٹی ہیں. کیا آنے والے دنوں میں کوئی حالات ایسے بنتے ہیں؟ PMLN کے تو یار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. جو شخص اپنے حلیفوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا وہ اپوزیشن سے کیا ملائے گا؟ آپ بتائیے چودھری برادران سے
وہ توہن کرن ان کا ساتھ تو دے رہے ہیں لیکن سخت اندر سے ناراض ہیں، متنفر ہیں. جی تو آپ مجھے بتائیں، جو اپنے حلیفوں کو تو ساتھ کرنے پہلے پھر اپوزیشن سے ہاتھ ملا لیں بھائی. ٹھیک ہے. یہاں یہ جو ہے نا ادراک ہی نہیں ان چیزوں کا. ادراک کا مطلب سمجھتے نا. نظامی صاحب شارٹلی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت کو یہ ساتھ لے لیں گے تو یہ اپنے 5 سال پورے کر لیں گے، ورنہ جس طریقے سے چل رہے ہیں تو مشکلات بڑھ بھی سکتی ہیں. خیر نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ. آپ کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.